الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بڑے ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں سید احرار صاحب، انہوں نے فرمائش بھی کی ہے کہ رمضان شریف میں مراقبہ کرنا کیسا ہے، اس پر ایک ویڈیو بنائیں۔ تو میں نے سوچا چلیں سب لوگوں کا بھلا ہو، ہر بندہ جو اس راستے کا مسافر ہے، راہ سلوک کا، اس کا بھلا ہو جائے گا، اسے بھی انفارمیشن مل جائے گی کہ رمضان شریف میں مراقبہ کرنا کیسا ہے۔ بڑی اہم اور بڑی سادہ سی بات ہے کہ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان محبت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عظیم کہا ہے۔ تو یہ عظمتوں والا، یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا مہینہ جو ہے، یہ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں تو اسے راہ سلوک کے مسافروں کے لیے نعمتوں کا مہینہ کہتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ جتنی عبادت کریں گے، جتنی ریاضت کریں گے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ آپ کی منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک، یعنی راہ سلوک کے مسافروں کی منزل جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہیں۔ جو وہاں تک پہنچ گیا سمجھ لو کہ اپنا مقصود پا گیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گیا، اسے اس کا مقصود مل گیا۔ تو جس کی منزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہوں، تو پھر وہ اللہ تک پہنچنے سے کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو میں اپنے مریدین سے بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور اپنے سننے والوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہیں وہ فنا فی اللہ ہونا چاہتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گیا، وہ مراد پا گیا۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، بڑی قدر والا مہینہ ہے، بڑے ہی انعام والا مہینہ ہے، بڑی نعمت کا مہینہ ہے۔ تو یہ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے، اور اس میں آپ کو اپنی ریاضت جو ہے اس کو مزید بڑھا دینا چاہیے، تاکہ آپ کے دل سے ماسوا ختم ہو اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش بن جائے، اور اس کی وہ حالت ہو جائے، وہ ایسا بن جائے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے دل میں چاہے آ سکتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے دل کو ایک دلہن کے کمرے کی طرح سجا کے رکھنا ہے، اور اس انتظار میں بیٹھنا ہے کہ نہ جانے کب میرا ماہی جو ہے اس میں آ جائے۔ آپ نے اپنا دل جو ہے اس کو دلہن کے سیج کی طرح سجانا ہے اور اپنے ماہی کا انتظار کرنا ہے۔ پھر یہ اس کی مرضی، وہ چاہے تو ابھی آ جائے، چاہے تو جب اس کا دل کرے آئے، چاہے نہ آئے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن آپ نے اپنی طرف سے اپنے دل کو اللہ کے نور کے منتقل ہونے کے جگہ بنا کر رکھنا ہے۔ اس کو اتنا پاک کرنا ہے کہ اللہ کا پاک نور اس میں سما جائے،
اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے، اسی وقت ممکن ہے۔ پھر آپ کا دل جو ہے وہ ماسوا سے پاک ہو جائے گا، اور آپ کا دل جو ہے وہ نور علی نور بن جائے گا، اور رب کی ذات اس میں آ کر سما جائے گی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس مہینے میں آپ کی ریاضت کرنا بہت بہتر ہے۔ آپ بہت جلدی اپنی منازل جو ہیں راہ سلوکی ان کو طے کر لیں گے، اس لیے اس مہینے میں مراقبہ کرنا بہت اچھا ہے، اور اس مہینے میں ریاضت اپنی دگنی کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، قرب الہی کے حصول کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر جو اپنی آپ کا مقصود ہے اس کی طلب کریں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور سنے گا۔ امید ہے بات کی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، بات کی آپ کو، تو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔